یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر لو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ 100 آیات میں توحید خداوندی کا مسئلہ تھا، پھر 76 آیات میں رسالت کا مسئلہ تھا، ما شبہات اور اس کا رد و اجوبہ، اور پھر 177 سے لے کر اب تک جہاد، قواعد اربعہ لسیاست المدنیہ اور 18 فروعی احکام تدبیر منزل کے لیے اور ان کے توابع مکملات اور متممات۔ یہاں سے وہ چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انفاق پہلے نہیں گزرا، نہیں، انفاق کے لیے ترغیب و تشویق تو پہلے سے ہے، لیکن ایک منفرد تفصیل اب یہاں سے ہوگی۔ جیسے سورت کے اندر کئی جگہ جہاد ہے، لیکن 10 اوصاف، 5 اعتقادی اور 5 عملی نہ پہلے تھے نہ آئندہ ہے۔ ایک ایسا مقام آیا جہاں خاص مجاہد کی تربیت، سپاہی اور فوجی کی ٹریننگ کا مسئلہ پیش آیا۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، من قبل ایات یا یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی چلے گی، ولا شفاعہ، نہ سفارش۔ دنیا کے اندر تکلیف 3 طرح رفع ہوتی ہے، مال و دولت خرچ کر کے، لا بیع فیہ، تعلقات لگا کر، لا خلہ، عہدہ استعمال کر کے، ولا شفاعہ۔ تو مال خرچ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن روسیائی سے بچ سکو۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر واقعی ظالم ہے۔ ذرا توجہ کرو، اے ایمان والو، مال خرچ کر لو کیونکہ کافر بہت ظالم ہے۔ اگر وقت پر خرچ نہ ہو، کافر غالب آ جائے گا، اور جب کافر غالب آئے گا تو پھر آپ کی بے عزتی بہت ہوگی۔ جیسے قیامت کے دن نہ بیع چلے گی، نہ خلہ اور نہ شفاعت۔ دنیا کے اندر بھی کفر کے غلبے کے مقابلے میں مسلمان پریشان ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، خرچ کرو کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جس میں پھر اخراجات کارگر نہیں ہوگی، لا بیع فی ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، انفاق کر لو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ اگر تم ہمارے دیے ہوئے مال میں سے موقع پر خرچ نہ کرو تو کفار غالب آ جائے گے، والکافرون هم الظالمون۔ انفاق کی اصل علت یہ ہے کہ کفر کا زور جہاد سے تب ٹوٹے گا کہ ملک کے مسلمانوں میں مال خرچ کرنے کا بھی جوش اور رغبت موجود ہو۔ اگر لوگوں میں جہاد ہو، انفاق نہ ہو، تو مطلوبہ نتائج جہاد کے حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر انفاق ہو اور جہاد نہ ہو تب بھی فتح نہیں ہوگی۔ جہاد اور انفاق لازم ملزوم ہے، جیسے جسم اور روح، بغیر روح کے جسم کارگر نہیں اور بغیر جسم کے روح مؤثر نہیں، دونوں مل کر کے نظام حیات بنتا ہے۔ اسی طرح جہاد اور انفاق مل کر کے نظام فتح اور نصرت تیار ہوگا۔ جب قرآن کریم میں جہاد کی ترغیب دے یا انفاق کی تو آپ آگے پیچھے دیکھیں اللہ کی خاص صفات، اللہ تعالیٰ کی خاص جلالت، اللہ تعالیٰ کے خاص قسم کے قدرت اور خداوندی کے کرشمے وہ بیان ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو
اللہ ہی ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی ہے، الحی وہی زندہ ہے، القیوم وہی قائم دائم ہے، لا تاخذہ سنۃ اس کو پکڑ نہیں سکتی ہے اونگ ولا نوم نہ نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے روبرو، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتے ہیں ان کے آگے، وما خلفہم ان کے پیچھے، ولا یحیطون بشیء من علمہ اور انہیں گھیر سکتے کچھ بھی اس کے علم کا، الا بما شاء مگر وہ جو اللہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے، ولا یئودہ حفظہما اور اس کو تکنا نہیں سکتی ہے، گرا نہیں پڑتی ہے حفاظت دونوں کی، وہو العلی العظیم اور وہ بزرگ برتر ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں 18 مرتبہ مظہراً اور مضمراً اللہ کا ذکر ہے، اللہ ایک، ہوا دو، الحی تین، القیوم چار، لا تاخذہ میں ضمیر 5، لہو میں ضمیر 6، من ذا الذی یشفع عندہ 7، الا باذنہ 8، یعلم میں 9، ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء 11، وسع میں 12، کرسیہ 13، ولا یئودہ 14، وہوا 15، العلی 17، العظیم 18، کوئی آگے پیچھے ہو 18 مرتبہ مضمراً اور مظہراً اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس میں، اس لیے اس کو آیت الکرسی اعظم آیہ من القرآن ہے، فضل و شرف میں انمول ہے، اور آیت کے اخیر میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ اللہ واقعی بزرگ و برتر ہے، وَهُوَ اور وہ اللہ العلی بڑے ہیں اور العظیم خوب بڑے ہیں۔ تو مفسرین نے بھی یہاں بڑے عجیب عجیب ترجمے کیے، او بلند مرتبہ و بزرگ قدر است، او بلند مرتبہ و بزرگ قدر است، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا شیخ الہند، اور وہ اللہ عالی شان اور عظیم الشان ہے مولانا اشرف علی صاحب، اور وہی ہے بلند بڑائی والا احمد رضا خان، اور وہ بلند اور بڑی عظمت والا ہے ثناء اللہ امرتسری، اور وہی ہے بلند مرتبہ اور بڑا عبدالستار غیر مقلد، اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا شاہ عبد القادر، وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے ڈپٹی نذیر، اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا ادریس کاندیلوی، اور وہی بڑا عالی شان بزرگ برتر ہے راؤ فرمان علی رافضی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں، اور وہ خدا واقعی بزرگ و برتر ہے۔ یہ سب سے عمدہ ترجمہ ہے، اللہ ہی ہے، نہیں ہے معبود مگر وہ ہے، وہ زندہ و زندہ رکھنے والا، وہ قائم اور قائم رکھنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اس کو آ نہیں سکتی ہے اونگ اور نہ نیند، آدمی اونگنے لگتا ہے یا اس کو نیند آ جاتی ہے تو طالب غریب کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ اللہ
کہتے ہیں کہ تفسیر کی کتابوں میں ہے ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ کو کہا کہ کئی خیال رکھے اللہ تعالیٰ سو نہ جائے. تو میں چرخہ چلا رہی تھی اور مجھے اونگ آئی، چرخہ میرے ہاتھ سے گر گیا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے ماوراء الورا ہے کہ اس کو اونگ آئے یا نیند آئے. اور اس کا نظام کہاں سے کہاں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. علماء لکھتے ہیں یہ بیان سامعین کی اطلاع کے مطابق ہے، اللہ کی خدائی اس سے بڑی ہے. منزل شوئندہ، اس کی موجودگی میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، الا باذنہ، اس کے حکم سے ہو سکتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ لوگ گھیر نہیں سکتے ہیں کچھ بھی اس کے علم کا. یعنی خدا کا علم تو ان کو محیط ہے، یہ خداوند تعالی کی خدائی کے قلمرو تک نہیں پہنچ سکتے. الا بما شاء، مگر وہ جو اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے. کرسی کی حیثیت سے متشابہ ہے، صفات متشابہات میں سے. کیونکہ ایسی کرسی تو نہیں ہو سکتی جس پر وہ دو لاٹھیوں والا بابا بیٹھتا ہے، نہ ایسی کوئی کرسی جس پر ملک کا سربراہ تخت نشین ہوتا ہے. یہ تو حوادث ہے، اور مخلوق کی شان تو یہ نہیں ہے. مخلوق کی شان تو یہی ہے، خالق کی شان بلند و برتر. بخاری شریف میں سعید بن جبیر نے کہا ہے وسع کرسیہ اے علمہ، اللہ تعالیٰ کی کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے. وجہہ کل شیء ہالک الا وجہ، سورۃ قصص کے اخیر میں. تو بخاری میں ہے وجہہ اے ملکہ و سلطانہ. اور ترمذی شریف میں شبر اور ذرا اور با کا ذکر آیا ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں اے قدرتہ وسعتہ وعلمہ. میں نے اس موضوع پر پہلے کچھ اشارات کیے تھے یا نہیں کیے؟ اللہ استاذ الہم پر کچھ کہا نہیں تھا کہ اہل حق کے دو جماعتیں، ایک محدثین کی ہے، ان کے نزدیک التفویض مع التنزیہ ہے. اگر وہاں بات نہیں ہوئی ہے تو اب ہونے دو. اہل حق کی دو تنظیمیں ہیں، دو جماعتیں ہیں. ایک کو محدثین کہتے ہیں، ان کے بڑے امام بخاری ہے. اور دوسرا طبقہ متکلمین اور فقہا کا ہے، ان کے بڑے امام ابو حنیفہ ہے. اور پھر دونوں کے نمائندے، ایک ابو الحسن الاشعری ہے اور دوسرے ابو المنصور ماتریدی ہے. احناف کل کے کل ماتریدیہ ہے، اور شوافی اور حنابلہ اکثر اشاعرہ ہے. امام ابو الحسن الاشعری کی بڑی کتاب ہے، خاص کر ابانہ ہے. ابو المنصور کا مختزن ہے. تعویلات اہل سنہ ہے، مختزن تو ابن العربی کی. ان بزرگوں نے پھر مسائل صفات پر تفصیلی کلام. طلبا بات کو سمجھ لیں. اہل حق کی دو تنظیمیں ہیں اور دو جماعت ہے. ایک کو جماعت المحدثین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایسے ہی رہنے دیں،
اس کا کوئی مناسب معنی اور مطلب نہ بیان کرے. اس فرقے کو کہتے ہیں التفویض مع التنزیہ. صفات کو سپرد کر لو اللہ کے تقدس اور بے عیب ہونے کے ساتھ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلامیذ بھی اسی خیال میں. اور دوسری جماعت اہل حق کی وہ کہتے ہیں التاویل مع التنزیہ. مناسب تعویل کر لو لیکن اللہ کی ذات و صفات کو ماوراء الورا مان لو. اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں جائز تعویل کے قائل ہیں. اس لیے بن باز نے فتح الباری پر تعلیق کی اور اس میں اشاعرہ کا رد کیا. ماتریدیہ کا تو کرتے ہی. اور وہ غیر مقلد جہان کا بدنام زمانہ و متہم جس نے الماتریدیہ اور الدیوبندیہ اور البریلیہ لکھا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا. آج کل انہوں نے شرارتی چھوڑے ہوئے. میرے پاس ایک آدمی آیا. وہ مجھ سے پوچھتا ہے این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ نجدی وہابیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے, کرسی پر ٹانگیں نیچے لٹکائے ہوئے اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اینما تکون ہوا معکم. مجھے کہتے الرحمن علی العرش استوى. میں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعۃ قالہ مالک. پھر مجھے کہتے ہیں وہ کنیز کو جو کہا گیا این اللہ فاشارت الی السماء, تو میں نے کہا الاشارہ لتوحیدہ وجلالتہ لا لتعیین سمتہ وطرفہ. اب میں نے سورۃ زخرف کی آیت پڑھی وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ. یقین کر لو بیوقوف کو یہ معلوم بھی نہیں تھی. مجھے کہتے ہیں یہ آیت نہیں ہے. میں نے کہا بھی دکھاتا. سورۃ زخرف کی آیت وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ. وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا صرف آسمانوں میں زمینوں میں نہیں ہے. میں نے کہا اللہ خود فرماتے کہ آسمان و زمین میں ہر جگہ بحیثیت الہ کے میں موجود. مجھے کہتے ہیں آپ تعویل کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ امام بخاری کرتے ہیں. گھبرا گیا. میں نے کہا سب سے بڑا معول محدثین میں امام بخاری اور امام ترمذی نے جلد اول میں تو ناراضگی ظاہر کی ہے تعویل پر صفات میں, لیکن آگے جب بڑا ہے تو خود اتنی تعویلات کی ہے کہ اتنے ابو المنصور نے بھی نہیں کی. اچھا, اس پر کئی کتابیں ہیں. سب سے اچھی اور بڑی کتاب امام بیہقی کی ہے. اس کو کہتے ہیں کتاب الاسماء والصفات. اس کا وہ نسخہ لے لیں جس کے اوپر شیخ زید الکوثری کا حاشیہ ہے. کتاب الاسماء والصفات للبیہقی مع تعلیق للشیخ الزاہد الکوثری. اور دوسری بڑی کتاب شمس الدین ذہبی کی ہے. اس کا نام ہے کتاب العلم والعرش. کتاب العلم والعرش. اور چوتھی بڑی کتاب تقی الدین سبکی کی ہے جس کو السبکی الکبیر کہتے ہیں. تقی الدین سبکی کو کہتے ہیں السبکی الکبیر. اس کتاب کا نام ہے السیف الثقیل
السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل. زفیل مانا کاشکار، ابن قیم کاشکار ہے. السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل. اور اس کتاب پر شیخ زاہد الکوثری کا تکملہ ہے. سبحان اللہ. کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا کالبدر من حیث التفت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا. دیکھیں گے تو فقیر یاد آئے گا. شیخ نے سب سے بڑی تعریف اور تقدیم اس کتاب پر کی، اور ابن قیم کے قصیدے میں جو دجل تھا، جو لبس تھا، خرافہ تھا، اس کو آشکار کیا. ہمارے ملک کے اندر شروع سے علم کی کمی ہے. چنانچہ حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی قصید نونیہ کو سبقاً یاد کر چکے تھے. ان کو تو تقریباً سب چیزیں یاد تھی، جتنی کتابوں میں تھی وہ ان کو زبانی یاد تھی. حافظہ اللہ نے ایسا دیا ہے. لیکن جب ایک بڑے آدمی کے ذریعے میں نے ان کو کہلوایا کہ یہ کتاب تو ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو رد ہو چکا ہے، ہر دور میں اہل سنت نے اس کا رد کیا ہے. حضرت امام الازہر مولانا انور شاہ نے بھی قصید نونیہ کا اسی طرز پر رد کیا ہے. اللہ کان ولیس شیء غیرہ سبحانہ جل العظیم الشان. اس طرز کے اشعار ہیں. اللہ کان ولیس شیء غیرہ سبحانہ جل العظیم الشان. اردو میں اس پر کوئی ضرورت تو نہیں تھی، اور اردو تنگ دامن ہے، کیونکہ اردو دیکھنے کے بعد پھر علماء کے علاوہ عوام بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور عوام میں ان مسائل کی صلاحیت نہیں. لیکن مولانا ادریس کاندیلوی مرحوم بھی علماء میں بڑے ماہر تھے علم کلام کے. مولانا کی بہت کتابیں ہیں. میں طلبہ کو توجہ دلاتا ہوں کہ شیخ کی 2 کتابیں حرز جان بنائے. مجھے مولانا محمد ادریس کاندیلوی سے مطلق مناسبت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے تفسیر کے مقدمے میں اپنے استاد شیخ الہند کا نام نہیں لکھا، کیونکہ وہ لیگی خیال کے تھے. حضرت شیخ الہند تو ظاہر جمعیت علماء ہند کے بانی ہیں، اور کانگریس کا ساتھ دینا مسلمانان ہند کے لیے مفید سمجھتے ہیں. مجھے مولانا سے قطعاً مناسبت نہیں، لیکن کتاب مفید ہے اور دیانت علمی ہے تو تعریف کر رہا ہوں. 2 کتابیں ان کی، ایک الکلام الموثوق، الکلام الموثوق میثاق سے موثوق بأن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. بأن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، الکلام الموثوق بأن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. اور دوسری کتاب ان کی، اس کا نام ہے علم الکلام، اردو میں. یہ 2 کتابیں شاید آپ کو عربی کے دواوین سے مستغنی کر. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے اوپر ابو ہریرہ کو مقرر کیا، ذرا خیال رکھنا.
وہ کھجوریں گھٹتی تھی. آپ نے کہا آدمی تو آ رہا ہے، لے جا رہا ہے. تب وہ رہے ذرا تو چوکیدار کیا. ایک آدمی آیا اور وہ کھجوریں اٹھانے لگے. تب وہ رہے نے پکڑ لیا اسے. آقا مانتا ہوں درخت کے اور پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ، اور مدینہ کے بچے صبح تم سے کھیلیں گے. اس نے کہا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، معاف کر دیں گے. تو ہی معاف کر، بے عزتی سے بچا. میں تمہیں علاج بتاتا ہوں. یہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو پھر اس جگہ ہم آ نہیں سکتے. طویل قصہ ہے، میں نے مختصر کیا. 2-3 دفعہ کہتا نہیں آتا اور پھر آتا. تو جب اس نے آیت الکرسی بتائی اور ابو ہریرہ صبح حضرت کو بتایا تو آپ نے فرمایا کان کذوبا وقال صادقا. تھا تو جھوٹا لیکن آیت الکرسی کی جو فضیلت بتائی کہ اس کے پڑھنے کے بعد وہاں شیاطین نہیں آ سکتے یا جنات نقصان نہیں کر سکتے، یہ ایک سچی بات ہے اور حقیقت ہے. آیت الکرسی مختلف اکابر علماء اور اولیاء مختلف تدابیر کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد الفرض بعد الصلاۃ پڑھنے کو فرمایا ہے. کہتے دنیا کی زندگی عزت سے اور بوقت موت آرام و راحت، اور قبر میں نجات عذاب قبر سے ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے. شمس الائمہ نے مبسوط میں کہا ہے اور کاسانی نے بدائی میں اور ابن نجیم نے بحر میں اور ابن الحمام نے فتح القدیر میں اور محدث بنوری نے معارف السنن میں کہ جن فرائض کے بعد سنن ہے جیسے ظہر مغرب عشاء، وہاں یا تو سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے اس کو پڑھ لیں، اور یا یہ کہ سنتوں سے فراغ پر پڑھ لیں. اور جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر و عصر، بے شک وہاں آپ نماز کے بعد پڑھیں. اس عاجز اور فقیر اور نابکارہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ادائے سنت کے لیے تو یہی کافی ہے. البتہ مختلف فوائد و برکات کے حصول کے لیے اس کی تعداد بڑھا دی جائے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور اگر صبح اور شام پڑھنا ہو تو 25 مرتبہ. عمر بھر کے لیے جنی شیطان آپ کو کچھ بگاڑے گا نہیں، بلکہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے خدمت کے لیے کھڑا ہو. ناغہ نہ کرے، بدناغہ بڑا خطرناک ہے. بزرگان دین کہتے ہیں ہر شخص وظیفے سے فضا میں اڑ سکتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ ناغے کا شکار ہو جاتا ہے. ناغہ تو عورت کرتی ہے کیونکہ اس کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے. مرد اور طالب علم کیوں ناغہ کرتا ہے؟ اس کا کان یا ناک کینچی سے کاٹ دینا چاہیے. جب اس کو پتا ہے کہ یہ اچھا اور مفید عمل ہے اور پھر بھی ظالم اس کو چھوڑ دیتا ہے. شاہ عبدالعزیز نے مقالات عزیزیہ میں جو طریقہ بتایا ہے وہ سب سے بہتر، عمدہ و مؤثر طریقہ ہے. وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. عاد یعود کے معنی کسی وزنی چیز کا سر پر رکھ کر سر کا ادھر ادھر ہونا. ولا یعودہ، وہ ہل نہیں سکتا، اس کو کوئی گرانی نہیں ہے آسمان و زمین کی حفاظت سے. وہ العلی العظیم، اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے. لا اکراہ فی الدین، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا دین میں. یعنی کسی پر تلوار رکھ کے یا کلاشنکوف رکھ کے یہ نہیں کہو گے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں. قد تبین الرشد من الغی،
خوب واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ علماء دین لکھتے ہیں کہ ابتداءً تو کسی کو مسلمان کرنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، لیکن جو کلمہ پڑھ چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں، اسلامی احکام ماننے پر ان کو مجبور کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین ولکن الاکراہ للدین، فی الدین دین لانے کے لیے تو نہیں، دین ماننے کے لیے مجبور کریں گے۔ یقیناً ہدایت ایمان واضح ہے روایت کفر سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی کفر کر لے شیطان کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور ایمان لے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا کڑا مضبوط۔ مضبوط کڑا نہیں ہوتا لوہے کا اتنا بڑا، اس کڑے کو آدمی پکڑتا ہے تو پھر آرام رہتا ہے۔ یہ ایسا مضبوط کڑا ہے لن فصام لہا، کہ اس کے لیے ٹوٹنا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ شیعوں کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے العروۃ الوثقی، العروۃ الوثقی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ دوست ہے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں۔ جو دوست پھر دوست کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کے دوست ہے تو کیا دوستی کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کفار کو اسلام سے روشنی اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے اسلام مسلمانوں۔ اس آیت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سے منقول ہے المؤمنون کلہم اولیاء الرحمن۔ عقیدۃ الطحاویہ، عقیدۃ الطحاویہ میں امام طحاوی نے امام اعظم کا قول لکھا ہے المؤمنون کلہم اولیاء الرحمن۔ ایمان کی حیثیت سے تو ہر مسلم کوئی شک نہیں کہ رب العزت کا دوست ہے، اللہ اس کا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپس میں درجات ضرور ہوتے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو ولایت کے بھی درجات ہیں۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا نضر ابن انس، ان کی بہن نے ایک یہودیہ کے دان توڑے۔ حضرت کی خدمت میں کیس چلا، آپ نے ثبوت کے بعد حکم دے دیا کہ انس ابن نضر ان کی بہن کے بھی دان توڑے جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری بہن کے دان نہ توڑے۔ آپ نے کہا یا انس کتاب اللہ، کیسی باتیں کرتے ہو؟ قرآن میں ہے السن بالسن، دان کے بدلے میں دان ٹوٹے گا۔ اس سے پہلے بہت کوششیں ہوئی تھی، لیکن وہ فریق دیت لینے پر رضامند نہیں تھا۔ اب جبریل آیا اور اس نے کہا اب پوچھئے، اب پوچھئے۔ حضرت نے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا ہم تاوان لیتے ہیں، ان کے دان نہیں توڑوائے۔ آپ نے فرمایا رب اشعث اغبر، بعض پراگندہ حال بکرے بال ہے، لو حلف علی اللہ لابرہم، جو قسم وہ کھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر کے دکھائے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ اللہ تعالیٰ ان کے قول کی عزت رکھتا ہے۔
اس لیے لوگ علماء، مشائخ اور بزرگوں سے وظائف لیتے ہیں، ان کے کہنے میں خاص قسم کا اثر ہوتا ہے۔ مجھے کنز العمال کی یہ دعا جو ابو درداء کی ہے، جس کے بعد کوئی حادثہ نہیں ہوتا، بہت پسند ہے۔ میں 15 سال سے پڑھ رہا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان مجھے اجازت دے۔ حضرت مجھ سے کہتے ہیں تم خود حدیث پڑھاتے ہو اور آپ پڑھتے رہو، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس طرح تھوڑا ہو۔ جیل میں جب تھے گارو ریسٹ ہاؤس میں، تو اشراق کے وقت، چاش کے وقت حضرت مصلی بچھا کے بیٹھے تھے۔ میں کنز العمال 8ویں جلد لے کے آیا۔ میں نے حضرت کو کہا یہ دعا آپ کو سناتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، اس کے اعراب وغیرہ دیکھ لیں۔ وہ بیٹھا رہے، میں نے بسم اللہ پڑھ کر سنایا۔ میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، یہ کہا بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا مجھے کہے کہ آپ پڑھیں۔ حضرت نے کہا میں دعا بھی کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ پڑھا کریں۔ میں نے کہا دعا استقامت فرمائیں۔ اب اس کی اثرات الحمدللہ 1 کا لاکھ اور 1 کا کروڑ ہوگا، کیونکہ ایک قابل نے اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں اور جن کے ساتھ اللہ کی کامل دوستی ہے، اللہ پھر ان کو تکلیفوں میں نہیں چھوڑتا، اور ان کی وجہ سے بھی بڑی تکلیف ہے، اللہ معاف فرما دے۔ دوست مشمار کے در نعمت زند، لافیاری و برادر خواندگی۔ وہ دوست نہیں ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے تو بڑا خوش ہے۔ دوست باشد کی گیرد دست دوست، دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑے۔ در پریشان حالی و درماندگی، جب پریشانی اور عاجزی پیش آئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ان لوگ کے جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالے گا ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست بھی غلط لوگ ہیں، طاغوت سرکش شیطان۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکال دیں گے ان کو روشنی سے کفر کی ظلمتوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون۔ صحبتی صالح ترا صالح کنر، صحبتی طالح ترا طالح کنر۔ ناکارہ دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ۔ صحبتی بد سے ہمیشہ بھاگ تو، ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہو، ناکارہ لوگوں سے بچو۔